अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुज़िश्ता रोज़ हमने एक व्लॉग किया जिसके अंदर हमने बताया कि पीटीआई और यूथरों ने किस तरह ग्रास रूट लेवल के ऊपर धांधली की, और वो धांधली जो थी हर वो उस शख्स के साथ हुई जो कि नताइज को इकट्ठा किए बगैर घर चला गया और उसने उन नताइज को परसू नहीं किया, जो कि इब्तदाई तौर पे हमने आपको उनका तरीका वारदात बताया था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लेवल के ऊपर मैनेजमेंट हुई थी। कुछ लोग जो थे वो उनके मैनेज हुए थे थ्रू हैं जो कि पीटीआई वालों का ईमान है, और कुछ लोग जो थे वो उनकी बीवियां इमरान अहमद खान न्याजी के क्रश के अंदर अंधी होके सोती हैं रोज़ाना। मैं ऊंधी होके नहीं कहा, अंधी होके कहा, सोती हैं। तो फिर उन्होंने उस प्रेशर में आके तो बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर किसी लालच के खलूस नीयत के साथ ये बददयानती फरमाई, और जिसके नतीजे के अंदर नताइज जो थे वो यकसर बदल गए कि आरोज़ भी घूम गए। जो बहादुर आरोज़ थे और जो कि यूथिये नहीं थे उन्होंने फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया और असली नताइज निकाल के दिए, और जो यूथड आरोज़ थे और उनमें से वो भी काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर थे, उन्होंने इसके ऊपर फ़ौरन सेलिब्रेट किया और वो जाली नताइज जो थे वो कर दिए गए। बहरहाल लेकिन मसला ये है कि इन नताइज को जाली कहने के ऊपर वो तैयार नहीं हैं जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, और मेरी मुराद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हारने वाले उम्मीदवारों से है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हारने वाले उम्मीदवार हैं ये वो लोग थे जो इलेक्शन से पहले घर में बैठे कह रहे थे कि लोगों ने हमें जूते मारने हैं, अंडे मारने हैं, डंडे मारने हैं, ठीक है, और हम तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के दरमियान जाना। उस वक्त भी मेरे जैसा बंदा कह रहा था कि यार निकलो तो सही बाहर, तुहाडे नाल कोई शिकवा कर लेगा, तुहानू को गिला कर लेगा, उसका गिला दूर हो जाएगा, वो आपका वोटर है, वो आपका बंदा है। आप घर से निकलें तो सही, जाके उसे मिलें तो सही, बाजार में तो जाएं। ये बाजार में घर से निकलने को तैयार नहीं थे। बड़े लोग हैं, कलफ ज़रा जो है वो कहीं ना ढीली हो जाए, गर्दन का सरिया ना टेढ़ा हो जाए, मेरा मतलब है, इसलिए वो क्यों निकले। उन्होंने निकलना है, लोगों ने नवाज शरीफ को वोट पाना है, सानू थोड़ा वोट पाना है। हमने सिर्फ नवाज शरीफ की और उसकी बेटी की और उसके भाई की चापलूसी करनी है, उन्होंने हमें टिकट दे देना है और हमें लोगों ने वोट डाल देना है। हम अपने पाँव पे लिखते हैं इन वोटर्स को और इनकी औकात को, ठीक है। डेरा शेरा शुरू कर देंगे जब इलेक्शन का वक्त आएगा। डेरा चलाना कोई सस्ता काम है? तो राणा तनवीर टैप हम चार्टर बांटते फिरेंगे, हाँ भाई तू ही चार्टर चाहिए, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ जाके फलाने ਨੂੰ, और जनाब वो चार्टर जनाब थ्रू हो गए और बाद में वो स्टे भी हो गए सारे के सारे। लेकिन किसी ना किसी दिन वो बहाल हो जाएगा। कोई मोहसिन अख्तर कियानी उसको बहाल कर देगा, कोई बाबर स्टार उनको बहाल कर देगा। इस मुल्क के अंदर 200 के करीब यूनिवर्सिटियों के और डिग्री इशूइंग इंस्टीट्यूशन के चार्टर जो है ये 16 महीने की हुकूमत जाती हुई करके गई है, उसका बेड़ा गर्क। अब जनाब वो जो है ना, अब मसला ये है कि जिनका मैंडेट चोरी हुआ है यार वो इसके ऊपर बात करें। मुझे क्या तकलीफ है, आपको क्या तकलीफ है, पहला तो नुक्ता नज़र ये है। लेकिन बेहिसी के अंदर भी एक हद मुक जाती है। मसलन देखें यूथियों को क्या पढ़ाया गया, यूथियों को ये पढ़ाया, मैंने कल एक बात की, मैंने कहा वो जो लियाकत तरकई है, वो लियाकत तरकई जो है ना वो एक हराम खोर आदमी है जो कि सिगरेट माफिया का वहाँ पे नुमाइंदा है। और ये सिगरेट माफिया कौन सा है, ये जाली सिगरेट बनाते हैं, एक आने का टैक्स नहीं देते, और जितने भी ये सस्ते दामों सिगरेट बिकते हैं पाकिस्तान में ये सारे के सारे बेचते हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 150 अरब रुपए के करीब टैक्स की चोरी होती। अगर सालाना 150 अरब की टैक्स की चोरी होती है तो इसका मतलब है कि सालाना कोई 100 अरब रुपए कीमत से ज़्यादा टैक्स होता है ना सिगरेट के ऊपर। तो 100 अरब रुपए का तो इनके सिगरेट भी होते होंगे जो बेचते होंगे ये, तो ये तकरीबन 250 अरब रुपए की मईशत इनकी जेब में चली जाती। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर ये हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। असद उमर आपको बता चुके हैं, वो बग्स बन्नी जो था FBR का चेयरमैन रहा था वो आपको बता चुका हुआ है कि जनाब किस तरह जब उन्होंने सिगरेट के शोबे के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की तो ये जनाब सारे के सारे वफूद बना के
میرے پاس آئے اور میں نے جب انکار کیا تو عمران خان کے پاس چلے گئے اور عمران خان نے کہا کہ ان کے بغیر ہم حکومت نہیں چلا سکتے، تو آپ یہ ڈراپ کر دو اور پھر ان کے خلاف ٹیکس ان کو بھئی سگریٹ ہی بنا رہے ہوں گے نا تو اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے، پتر کاؤنٹر لا کے نہیں سگریٹاں بنانا ہے، اینا ٹیکس دے رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب گھٹیا برانڈ کے اوپر اتنا ٹیکس ہے، مڈل برانڈ کے اوپر اتنا ہے، بڑھیا برانڈ کے اوپر اتنا ہے، تو گھٹیا برانڈ کا ہی ٹیکس دے دے تو تقریباً 150 ارب روپیہ یہ کرزئی اینڈ کمپنی کی طرف نکلے، تو ترکئی، تو یہ ترکئی صاحب نے صوبیہ شاہد نامی ایم پی اے ہیں پی ایم ایل این کی، ان کے بارے میں جو بکواس کی اور اس کے اوپر جس طرح ڈان کی آنٹیاں منہ میں گھنگڑیاں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو میری گزارش تھی کہ ڈان کی آنٹیاں جو ہیں، یا بلکہ وہ اس کے اوپر بھی تو الزام ہے نا، ڈان کے مالک کے اوپر بھی الزام ہے کہ اس نے ایک لڑکے کو ریپ کیا تھا، سوڈومائز کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ چھپا ہوا الزام ہے یار، میں اپنے پاس سے تھوڑی کر رہا ہوں، وہ پھر پیچھے ہٹ گیا تھا، تو وہ اس کو بھی علت ہے، تو اس سے پوچھ کے بتا دیں ڈان کی آنٹیاں جو ہیں، یا خود بتا دیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے ریپ کرنے کا، جو آپ کے کرش کے کتے لیاقت ترکئی نے بتایا کہ جس ریپ کے بعد عورت کئی دن سے بستر سے نہیں اٹھ سکتی، کیونکہ وہ بھونک رہا ہے یہ بات۔ میں نے کہا کہ میں نقل کفر نہ باشد، وہ بھونک رہا ہے اس ویڈیو کے اندر، اور ویڈیو اس نے خود ریکارڈ کی ہے اور خود ریکارڈ کر کے اس نے چڑھائی ہے کہ میں دیکھو کس طرح ریپ کروں گا، تو وہ کیوں منہ میں گھنگڑیاں ڈال کے بیٹھ گئے ہیں؟ یہ ذرا ہٹکے والا ہی بھونک دیں کچھ، یہ ذرا ہٹکے والا ہی بول دیں کچھ، یہ ساری دنیا کو اخلاقیات سکھاتے پھر رہے ہیں یار، وہاں پہ لوگ کیسے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، فلانا سینئر اور فلانا سینئر، شرم ہی نہیں آتی یار، وہی کچھ بول دیں سر، وہ کچھ اس کی مطلب کچھ کر دیں، ٹھیک ہے؟ بڑا کمال ہی ہو گیا یار۔ ویسے یہ ڈان کی آنٹیاں ضرور بتائیں، کوئی ایڈیٹوریل لکھ کے بتا دیں، کوئی، میرا مطلب ہے کہ وہ جو میگزین آتا ہے ان کا سنڈے والا، اس کے اندر کوئی آرٹیکل لکھیں کہ کیا طریقے ہوتے ہیں ریپ ہونے کے اور ریپ کروانے کے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بتائیں اس قوم کو۔ بہرحال لیکن خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جن کے خلاف یہ بات ہے، جب ان کو تکلیف نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو کیوں تکلیف ہو؟ یعنی ایک یوتھڑ آگے کہتا ہے کہ مریم اورنگزیب جو ہے یہ اپنے چوتھے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہے جو سگریٹ کا سمگلر ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کی والدہ کو میں جانتا ہوں، ان کے نانا کو میں جانتا ہوں، ان کے دادا کو میں جانتا ہوں، وہ بڑے خاندان تھے اور تحریک پاکستان کے اندر اور پاکستان کی سیاست کے اندر ان کا حصہ رہا ہے۔ اب اگر مریم اورنگزیب کو کوئی گالی دیتا ہے یا اس کے اوپر اس طرح کا بہتان لگاتا ہے، اور یہ بہتان بوٹ کے ذریعے لگایا گیا ہے یا کسی ملازم کے ذریعے لگایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے پہلے کسی نے کنسیو کیا ہے وہ، اور یہ الزام کوئی ایک آئی ڈی نہیں لگا رہی، 20 آگے نیچے بک بک کر رہی ہیں، تو میرا مطلب ہے کہ مریم اورنگزیب بتائے نا، میں انہوں نے مراسی رکھے ہوئے ہم کہ میں ہر ایک نو دسدا پھر کہ نہیں یار مریم اورنگزیب جو ہے وہ ایسی خاتون نہیں ہے بھائی، وہ ان کا خاندان بہت بڑا ہے یار، وہ اپنی پولیٹیکل لیگیسی کو آگے چل، یہ میں کیوں دساں، ٹھیک ہے؟ میں نے بہت ہی تکلیف، لیکن ایک ایسا لیول آتا ہے جہاں پہ تکلیف ہوتی ہے، اور جب ہم ان بے شرموں کو یہ کہتے ہیں کہ یار آپ جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہ بولیں، آپ جھوٹ کے مقابلے میں اپنا سچ کہیں، تو یہ خواجہ سعد رفیق سے لے کے خواجہ آصف تک اور یہ جتنے جو ہیں نا، یہ سارے کے سارے آگے سے مذاق اڑانا شروع کر دیتے، اور یہ ان کا نہیں ہے۔ میرے سے کسی صاحب نے کہا، میں نے آگے ایک دو لوگوں کو فون بھی کیا کہ میں نے کہا یار تم لوگ ایسا کوئی گروپ کیوں نہیں بناتے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بناتے۔ پھر میں نے سوچا کہ یار مجھے کیا تکلیف ہے، میں اپنے پروفیشن کے اوپر لات مار کے پہلے بیٹھا ہوا ہوں اور مزید لات مار کے، اور ایک ایسا کام کروں جس کا انڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ہوگا، اور پی ایم ایل این بھی مجھے کہے گی کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، مجھے کنڈیم کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کیا تکلیف ہے ایسا کام کرنے کی؟ میں نے جو تھوڑا بہت اپنا جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ نکال لیتا ہوں، یا اس کے ذریعے نکال لیتا ہوں یا اس پہ نکال لیتا ہوں، وہ میں کیوں آرگنائزڈ کروں نا؟ وہ جنہوں نے اب 19ویں 20ویں گریڈ کے اندر سوشل میڈیا انچارج کے طور پہ جا کے پہلے چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے، اب انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنا ہے، وہ کیوں نہ کریں؟ ان کو ذاتی طور پہ اپنی آئی ڈی سے تو اپنا بیانیہ بیان کرتے رہنے سے کسی نے نہیں روکا،
مریم اورنگزیب صاحبہ کو تو کسی نے نہ روکا. ویسے مریم اورنگزیب صاحبہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک گھٹیا اور کمینی قسم کی نہ خوشی ضرور ہوئی کہ آپ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی کا بیانیہ نہیں بننے دیا، اور اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ تھی یہ جو آپ کی ذات کے اوپر الزام لگے ہیں. تکلیف مجھے بہت ہوئی، دکھ ہوا مجھے، لیکن اندر سے خوشی بھی ہوئی یار کہ یہ خاتون تھی جس نے یہ بیانیہ نہیں بننے دیا، اور اب آگ ان کے دامن تک پہنچی. ٹھیک ہے نا، ہمارا کیا ہے اور کوئی 8-10 سال کی اور زندگی ہے، اس میں بھی ایسے ہی کوڑتے چلے جائیں گے. لیکن یہ تسلی ضرور ہوئی کہ آپ نے یہ بیانیہ بننے سے پی ٹی آئی کے خلاف روکا تھا، اس کے خلاف آپ مزاحمت سیسا پلائی دیوار بنی رہی، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ آگ جو ہے نا یہ آپ کے گھر تک پہنچ گئی ہے. تکلیف مجھے بہت ہے، میں جواب دے رہا ہوں متعلقہ فورمز کے اوپر اس کا، اور یہ ولاگ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. لیکن یار ایسے نہیں ہو سکتا، جیسے لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. آپ اذکار رفتہ لوگ، آپ پچھلی صدی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. پچھلی صدی گزر چکی ہے، 21ویں صدی کے اپنے تقاضے، 21ویں صدی کی اپنی ابلاغیاتی حکمت عملیاں ہیں. آپ اب اگر 21ویں صدی کی ابلاغی حکمت عملیوں سے نہیں کریں گے تو مجھے وہ فکرہ یاد آ گیا. ایک برطانوی انٹلیکچوئل نے کہا تھا کہ 21ویں صدی میں حکومت وہ کرے گا جو کہ انفارمیشن کے فلو کے اوپر، معلومات کے بہاؤ کے اوپر کنٹرول کر رکھے گا. اور اس وقت سوشل میڈیا سامنے نہیں آیا تھا. میرا خیال ہے کہ شاید کسی، میرا رونا ہے جو میں روتا رہوں گا، شاید کسی کو میری بات سمجھ آ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.